بچپن سے ہمارے اپنے مولاناؤں نے یہی کچھ بتایا صاحب شاہ، اوپر رہتا ہے اللہ۔ وہ ہماری اتنی کوئی فطرت محبوب شاہ کی پکی ہوئی، ادھر اللہ کا نام آیا اور ہم نے چھت کی طرف دیکھا، اور جس کا میں اشرا پڑھ رہا ہوں یہ تو ظاہری اللہ کے گھر کی چھت پہ ہوگا۔ نہیں سمجھے گا، چھت سے گزر گئی نا؟ تو اپنے گھر کی چھت پہ تلاش کر رہا ہے، یا اللہ کے گھر کی چھت پہ اللہ نہیں مل رہا۔ تیرے میرے گھر کی چھت پہ وہ نہیں ملتا، وہ عرش پہ ملتا ہے۔ تو اسی قائم کے بابا نے ایک رات عرش پہ جوتوں سمیت جا کے بتا دیا کہ جہاں تو اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے یہ تو ہماری جوتیوں کے نیچے ہے۔ جوتوں سمیت تو اپنے گھر میں جایا جاتا ہے بھائی۔ اپنے ڈرائنگ روم میں 50 لاکھ کا قالین پڑا ہو تو میں جوتوں سمیت چلا جاؤں گا، اور دلشاد نے مجھے چائے پہ بلائے، چاہے 5000 کا قالین تھا میں اخلاقاً اتار دوں گا۔ اب یہ راز آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کراچی والوں، عرش پہ جوتے لے کے چلا جاتا ہے، جس کعبے میں علی آیا ہے وہاں جوتے اتار کے۔ جو پتہ پوچھے گا اسے پتہ بتائے گا، جو دیکھنا چاہے گا اسے منزل تک پہنچائے گا، یہ دوسرے لفظوں میں بتائے گا بھی اور دکھائے گا بھی۔ دیکھیں یہ وسیع ہے محمد مصطفیٰ کا، یہ جانشین ہے احمد مجتبیٰ کا، یہ بیٹا ہے رسول خدا کا۔ اشارہ تو رسول کر گئے تھے، ہم کوڑ مغز تھے، ہم سمجھے نہیں۔ کیا رسول سے بھی پوچھا گیا تھا اگر اللہ کو دیکھنا ہو تو رسول نے فرما دیا تھا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ چونکہ یہ جمال کا مظہر تھا، جمال پردہ دار ہوتا ہے، میرے رسول کے فضائل کے چہرے پہ پردہ پڑا رہا، کوئی نہ جان سکا یہ کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ جس علی کو کچھ لوگوں نے اللہ سمجھنے کی غلطی کی، اس نے اسی محمد کے پیچھے چل کے اشارہ تو دے دیا، تو مجھے اللہ سمجھ رہے ہو، میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں۔ اسے سجدہ کرتا ہوں یا اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ اور حیرت پھر ایسی ہوئی، اب
ایسا ہے عزیز بیٹھا ہے، یہ میرا شاگرد میرے پیچھے چلے اور میں اچانک پیچھے مڑ کے کہوں اسد بیٹے فلاں مسئلے کا حل کیا ہے، تم چونکو گے تو صحیح، یہ ہم اسے استاد سمجھتے ہیں، اس کا یہ مسئلہ اس سے پوچھ رہا ہے۔ اب ہمیشہ رسول کے پیچھے چلتا ہے علی، اور جب بھی مشکل آتی ہے پھر اس حکم سے کہتا ہے نعوذ علی۔ اچھا بس سمیٹنے لگاؤں، خوش رہو، میں تم سے راضی، قائم اور مہدی تم سے راضی ہو، اور تمہیں اپنی حقیقی معرفت کے ذائقے سے روشناس کرے، تاکہ وہ یہاں کا عقیدہ نہ ہو، یہاں کا ہو۔ اچھا اب ایسا ہے ساشا جی، آپ پولیس افسر بھی ہیں، اپنے علاقے کے ذمہ دار بھی ہیں، سید بھی ہیں، لوگ آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، آپ کسی غریب بندے کی کچی دیوار غیر قانونی طور پہ توڑ سکتے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، دیکھ لو پوچھو، کہتے نہیں توڑ سکتا، حالانکہ کچی دیوار ہے، کیوں؟ پرائی ہے نا بھائی۔ اور صاحب شاہ نے کراچی میں کوٹھی بنوائی، 5-10 کروڑ روپیہ لگا دیا، پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے کیا خیال ہے، بلاؤ معمار مزدور، کدالے لاؤ، پھاوڑے لاؤ، توڑو، گراؤ۔ اب کوئی پوچھے گا شاہ جی کروڑوں روپے لگائے، سچیا تو نہیں گئے، کیوں توڑ رہے؟ بھئی اپنی جو ہے، معلوم ہوا اپنے گھر کی دیواریں توڑنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا۔ ابرہ نے صرف کہا میں کعبہ گرا دوں گا، ابابیلوں سے سنگسار کروا دیا اللہ نے، علی نے اسی دیوار کو پھاڑ دیا۔ وہ چپ رہا، کچھ ملکیت تو ہے اس کی اس گھر میں، اور آج اسی کا بیٹا اس کے گھر کی چھت پہ کھڑا ہے، اور پتہ نہیں ولایت کا راز محبوب شاہ جی کیا ہے کہ دلائی اذان جاتی ہے، بات کچھ اور کی جاتی ہے۔ غدیر خم پہ بھی اذان دلوا کے بلایا گیا تھا، کے دریچوں میں نہیں آ سکتا، لفظ بھیجوں گا وصول خود کرو کہ تمہاری امانت ہے، دلوائی اذان تھی بادشاہ، ٹھیک ہے، پھر نماز نہیں پڑھائی تھی، نماز نہیں پڑھوائی تھی، کیا کیا تھا؟ من گندہ والا، ٹھیک ہے نا، یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، خود وہاں تو بلال سے دلوائی، یہاں خود دے رہا ہے، 4 دانگیں عالم پھیل رہی ہے، مردے قبروں میں سن رہے ہیں، بچے شکم مادر میں سن رہے ہیں، جو لبیک کہہ رہا ہے مقناطیس سے ولایت اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور جو ہی کائنات کے جمع غفیر ہو، پتہ ہے بابر خان سلام بھائی کہہ کیا رہا ہے علی کا بیٹا؟ تعالو الہ بیعت اللہ حاضر ید اللہ، آؤ اللہ کی بیعت کرو، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب آپ کو ایسے لا تعداد ذکر سننا
کرنا کرانا اور گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے. کیونکہ اس سے اللہ نے کہا تھا کسی کو دوں گا تو تیرے ذریعے، کسی سے لوں گا تو تیرے ذریعے. جس نے لینا ہے ذریعہ اللہ نے بتا دیا 15 شعبان کی رات کو ہی. میں تو صرف روایت ہی نبھایا کرتا ہوں کہ اگر آپ میں کوئی بھی اولاد ہے تو اس ذکر کا صدقہ اسے اولاد نرینہ عطا ہو. اگر کوئی مقروض تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو. اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفاء کاملہ عطا ہو. کوئی مومن قید ہے تو رہائی نصیب ہو. جو بھی مومنین مومنات کی جو حاجات و قضاءات اور شریعت کے نزدیک جائز غایت المرام تک پہنچے. ہماری لاکھوں دعاؤں کی یہی دعا ہے ہمارے مالک وارث کا جل ظہور ہو. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاق طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته. جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے برائے خوشنودی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بابا زبلان سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة توجہ ہے بات شروع کی جائے. سورہ نحل سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. جتنی گہرائی اور گہرائی سے آپ الواح قلب پر اس آیت کو نقش کریں گے اگلے مراحل اتنے ہی آسان ہیں. ارشاد ہے تاللہ لقد ارسلنا من قبلک الى من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. میں سلمان بھائی پہلے لفظ کا صرف ترجمہ کروں گا، اس میں بولوں گا کچھ نہیں. وہ آپ پہ چھوڑ دیا، آپ علماء سے پوچھتے رہیں کہ ایسا کیوں ہے. میں کچھ نہیں کہوں گا، بغیر ترجمے کا ضامن ہوں. اللہ اپنے حبیب سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہے تاللہ اللہ کی قسم. سورہ نال پڑھ لینا. اگر سورہ یوسف میں 4 دفعہ یہ لفظ آیا ہے تاللہ ہے. سورہ شعراء میں آیا ہر جگہ مخلوق نے کہا ہے تاللہ ہے تاللہ ہے اللہ کی قسم. جہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم. یہ قسم کھانے کا انداز
پہلے امتیں گزری ہم نے ان کی طرف بھی رسول بھیجے زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان نے ان کی کارستانیوں کو ان کی نظروں میں خوب بنا سنوار کر پیش کیا کہ جو کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو اور آگے کہہ رہا ہے فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ آج بھی ان لوگوں کا ولی شیطان ہے اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور ہم نے یہ قرآن نامی کتاب آپ پر کیوں نازل کی ہے لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ تاکہ جس چیز کے بارے میں لوگوں کو اختلاف ہے تو وہ اختلاف دور کر دیں لوگوں کے اختلاف دور کرنے کے لیے آئی ہے یہ کتاب وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لیکن مومنین کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے یعنی ایک تو مومن کی نشانی یہ ہوگی جو اچھا جی عفران کہ وہ اختلاف نہیں کرتا بس مانتا ہے یہ سامنے کی بات ہے دلشاد نقوی عشق دلیل نہیں مانگتا بس کر گزرتا جو دلیلیں ڈھونڈے سلمان بھائی وہ عشق نہیں ہوتا وہ شبہ کو شبہات ہے تو اسی لیے اللہ نے کہا اختلاف والوں کا اختلاف دور کرتا ہے قرآن اور مومن کے لیے خود بخود ہدایت بھی ہے رحمت بھی اب میں نے ڈاکٹر ذوالفقار بابر خان ایک اور آیت کی طرف جست لگائی کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ مومن کے لیے خود رحمت ہے خود ہدایت ہے قرآن ایک تو جو اکثر میں کہا کرتا ہوں وہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن تلاوت کے لیے نہیں اترا تیرے میرے لہن سننے کی کوئی حاجت نہیں تھی ذات بنیاز کو وہ اپنی 14 زبانوں سے قرآن سن کے تجھ سے ہماری تو بس ہدایت کے لیے آیا ہے اب کس طرح ہدایت کرتا ہے اور کیسے ہے میں آیت پڑھوں گا بغیر حوالے کے بچے بھی سمجھ جائیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ریب کیا ہے شک نہیں کیا کیونکہ شک بھی عربی کا لفظ ہے شک وہاں بولا جاتا ہے جہاں دلیل سے دور ہو جائے ریب وہاں بولا جاتا ہے جہاں دشمن بھی انگلی نہ اٹھا سکے ھدی للمتقین ہدایت ہے یہ ہدایت کرتا ہے ترجمہ غلط ہے اس کا یہدی نہیں کہا ھدی مصدر ہے ھدی للمتقین یہ خود ہدایت ہے متقین کے لیے اور آگے نشانی بھی بتا دی متقین کی پہلی نشانی یؤمنون بالغیب
غیب پر ایمان ہے. پچھلے ماننے والوں سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ متقی وہ ہے قرآن کی نظر میں جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. میں ابھی ترجمہ مکمل کر کے واپس آتا ہوں. پہلے ایمان بالغیب کہا، پھر کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں. پڑھتا ہر کوئی ہے، قائم ہر کوئی نہیں کرتا. پڑھنے میں اور قائم ہونے میں فرق ہے. جسے قائم کا ادراک ہو وہی قائم. اچھا، جہاں جہاں بھی بابل خان قرآن میں اقامہ صلاۃ کا ذکر ہے، ساتھ یوتون الزکات. ٹھیک ہے نا؟ غلط ہونے کا بھی ذمہ دار، لیکن یہاں روش بدل گئی. یہاں یہ نہیں کہا یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکات، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ان کو ہم نے دیا. بہت بڑے مسئلے کا جو آج ابھی حل بتاتا چلوں. میں نے خود شیعہ علماء سے سنا، یہ اللہ ہم صرف اپنے لیے کہتا ہے، تکبر کے لیے، اپنی کبریائی کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے. اچھا، ایمان سے کہو اس کا سب سے بڑا نام اللہ نہیں؟ میں پوری جائیداد نہ دوں میرے نطفے میں شک. ایک آیت دکھاؤ جہاں اس نے کہا ہم اللہ ہیں. یہاں کی بریائی جچتی بھی تھی. کہیں دکھاؤ کہ جہاں وہ کہہ رہا ہم اللہ ہیں. نہیں، میں اللہ ہوں. یعنی جہاں کوئی شامل ہو سکتا تھا وہاں ہم بولا، جہاں کوئی نہیں آ سکتا وہاں میں بولا. جو رزق انہیں ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کوئی واضح نشانی ہے بھائی، خرچ کرتے ہیں. تلاش کرو کون خرچ کرتا ہے. جو کرتا ہے وہی متقین ہے. اور پھر اللہ نے ہر معاملے میں ایک کا 10 رکھا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک حسنہ لائے 10. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو برائی لائے، گناہ لائے، ایک کا ایک. اس پر بھی سلمان بھائی کافی سال پہلے بڑے سوال ہوئے تھے. اس وقت بھی آپ کے سیاد مند نے ہی ممبر سے جواب دیا تھا. ممبر کی قسم، اسی کی قسم جس کا اشارہ ہو رہا ہے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی. ابھی ایک طرف تو وہ عادل ہے، پھر گناہ ایک کا ایک، جو نافرمانی ہے وہ ایک کی ایک ہے. نہیں تو چلو پھر کسی مجلس میں بتا دوں. اور نیکی ایک کی 10. یہ فضل تو ہو سکتا ہے، عطا تو ہو سکتا
عدل نہیں. لیکن آپ کا یہ نیازمند ثابت کرتا ہے اور تب بھی کیا تھا کہ یہی عدل ہے. نیکی 1 کی 10 عدل ہے، کیونکہ انسان قبضات عشر کی مخلوق ہے. 10 قبضے، صرف مشت تراب کی مخلوق نہیں، یعنی خاک کے قبضے کی، مٹھی بھر مٹی کے مخلوق نہیں. قبضات عشر 10 قبضے، اور ہر قبضے سے الگ الگ شے بنے. فلک العرش سے انسان کی حقیقت صدر خلق ہوئی. فلک الکرسی سے حقیقت فؤاد خلق ہوئی. قلب نہیں، قلب تو یہ ہے جو دھڑک رہا ہے. جو حقیقت اس کو باقی رکھے ہوئے ہے وہ فؤاد ہے. تو فلک کرسی سے فؤاد خلق ہوا، فلک ظہر سے عقل کو خلق کیا، فلک مشتری سے علم کو خلق کیا، فلک مریخ سے قوت وہمیہ کو خلق کیا. کیا کہنا ہے؟ چلے گئے ہو. فلک شمس سے وجود کو خلق کیا، فلک زہرہ سے قوت متخیلہ کو خلق کیا، فلک عطارد سے قوت فکریہ کو خلق کیا، فلک قمر سے حیات کو، زندگی کو خلق کیا. یہ 9 قبضے فلکی اور قبضہ عناصر سے بدن کو خلق کیا. اب چونکہ عناصر 4 تھے، غلط بول گیا ہو گیا، خاموش کیوں ہو گیا؟ چونکہ قبضہ عرضی میں عناصر 4 تھے، تو نار سے، آگ سے صفرا کو خلق کیا، ہوا سے خون کو خلق کیا، پانی سے بلغم کو خلق کیا، خاک سے سودا کو خلق کیا. سودا کے معنی جنون ہے. یہی تو وجہ ہے جس میں جنون نہ ہو وہ تو رابی نہیں ہے. جی تو اب 1 قبضہ عرضی تھا، 9 قبضے شاد باج فلکی تھے. اب جب کوئی بندہ نماز کی تیاری کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرتا ہے، مجلس میں آنے کی نیت کرتا ہے، حقیقت صدر بولتی ہے میں بھی ساتھ ہوں، فؤاد کہتا ہے میں بھی رفیق سفر ہوں، عقل علم بھائی تمام قبضے ساتھ ہیں. اب چونکہ مزدوری کرنے والے 10 ہیں، کہ 1 کے 10 لکھے، اور جو ہی کوئی کم وقت گناہ پہ آمادہ ہوا، حقیقت صدر نے کہا بھائی میں الگ. فؤاد بولا میرا کوئی مطلب نہیں، عقل نے کہا میری کوئی ضمانت نہیں، علم بولا میں علیحدہ ہو گیا ہوں. وہاں صرف بدن شامل ہوتا ہے کیونکہ گناہ ایک کر رہا ہے ایک کا ایک. جو بات سامنے آئی تو میں نے کر دی. بات ہم کر کیا رہے تھے؟ یومنون جیتے رہو بالغیب. اب اتنا تو وقت نہیں ہے نا کہ میں ایک لفظ کی شراکت آپ کو کروں. صافی سے لے کر تفسیر جابر جوفی تک مذہب آل محمد کی جو تفسیر ملے اٹھا کے دیکھ لینا. قرآن کے جب جہاں جس وارث سے پوچھا گیا کس غیب کی بات ہو رہی ہے،
علم الغیب وهو الحجت، فرمایا ہمارا قائم غیب ہے. یہ کام کیا کرو نعرے والا. سر اٹھاؤ. غیب امام زمانہ. چونکہ سلمان بھائی یہ قانون ہے لغت عرب کا کہ صفت محدود ہو تو موصوف الگ بولا جاتا ہے، صفت الگ. جب صفت حد سے بڑھ جائے تو پھر موصوف کے لیے الگ صیغہ نہیں، صفت کا ہے. مثلا زید کی عدالت محدود ہے تو آپ کہیں گے زید عادل، زید عادل ہے. حد سے عدالت بڑھ جائے تو پھر آپ کہیں گے زید عادل، زید عادل ہے، سراپا عادل ہے. تو تیرے امام کو اللہ نے صرف غائب نہیں کہا، غیب کا. بیگار والے ہیں میرے سامنے یا خریدار ہیں؟ اب تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جہاں جہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا لا یعلم الغیب الا اللہ، غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. مطلب یہی ہے قائم کیا ہے بس میں جانتا. اب یہ ہے چونکہ اس چیز کی بھی بادشاہ دلیل سامنے آ رہی ہے جو میں اکثر منبر سے کہا کرتا ہوں کہ شیعوں کے گھر پیدا ہونے کا نام شیعت نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جو دو آیتیں میں پڑھ چکا ہوں ان علامتوں پہ پورے اترو گے پھر شیعت بھی ہے، پھر قائم کی ریت بھی ہو. ان کی حقیقت کا ادراک تو کس کو ہوا؟ کوئی نہیں جانتا. یاد رکھو جہاں تم اس بحث میں الجھ گئے کہ ظاہر میں یہ ہے تو کیا باطن میں ایسا ہو سکتا ہے؟ معاشیت گئی. اس خاندان کے معاملات اپنی بشریت کے ترازو میں نہیں تولے جا سکتے. دیکھو حجیت کیا سلمان بھائی کیا ہے؟ سورہ مریم پڑھنا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ. ہم نے کہا اے یحییٰ کتاب کو پوری طاقت سے پکڑ لے. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اسے حکم نبوت بچپنے میں عطا کر دیا. یہ میری بابر خان ترجمہ کرنے کی مجبوری ہے، میں نے بچپنا کہہ دیا ورنہ لفظ ہے صبیہ. اور اس صبی کو بھی جب بادشاہ جی قرآن سے پوچھتے ہیں صبی قرآن کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ مریم کی آغوش میں عیسیٰ ہے. اللہ نے کہا تھا تم کسی سے نہ بولنا، کہنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. قوم آئی یہ بچہ کہاں سے آیا؟ سورہ مریم فاشارت الیہ، بلا تشبیہ اشارہ کیا عیسیٰ کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم نے کہا ہم اس سے کیسے بولیں جو گہوارے میں صبی ہے. یعنی چند لمحے پہلے آیا ہے
نظر میں ہے قرآن نے سبھی کہا، اور یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ حجیت سبھی بھی ہو تو مل جاتی ہے۔ بات یاد آ گئی ہے، ترانہ سامنے آ گئی، اتفاقاً کرتا چلو، چپ ہو تم تو نہیں نہ سننا چاہتے۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد ریان بن سعد، محمد بن حکیم، صفوان بن یحییٰ، یونس بن عبد الرحمن اور کچھ اور سربراہ بردہ شیعہ عبد الرحمن بن حجاج کے گھر میں بیٹھے ہیں اور مولا کی شہادت پہ رو رہے ہیں، غم منا رہے ہیں۔ یونس بن عبد الرحمن بولا، ہاں یہ یہاں لکھنا کہ ایک ایک بات میں ہدایت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یونس بن عبد الرحمن نے سب سے کہا تعالوا بکا، رونا دھونا چھوڑو اور بات سوچو، کیا من لہذا الامر وَإِلَىٰ مَنْ يُقْصَدُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ حَتَّى يُقْبَرَ هَذَا الصَّبِيَّانِ ابا جعفر علیہ السلام، چونکہ اس وقت تمہارے نوے امام کی عمر 5 سال تھی۔ کہتے ہیں رونا دھونا چھوڑو، یہ سوچو کہ یہ امر ولایت کہاں جائے گا، اور جب تک یہ بچہ بڑا نہیں ہو جاتا اشارہ کر دے گا، ہاں چونکہ میں نے طلب کے مطابق رخصت دینی ہوتی ہے۔ جب تک یہ بچہ بڑا نہیں ہوتا مسائل کس سے پوچھے، دین و دنیا کے معاملات میں رجوع کس سے کرے۔ بس حالانکہ یونس بن عبد الرحمن بھی کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، حرفوں کا دامن ہے غزل پر۔ قام ریان ابن الصرف الیہ ووضع یدہ علی حلقہ ولم یزل یلتمہ فقال یا ابن الفاعل انت تظہر لنا الایمان وتبطل الشک والشرک۔ ریان بن سعد جلدی سے اٹھا، اس کا گلا دبایا، ولم یزل یلتمہ، تھپڑ پہ تھپڑ، تھپڑ پہ تھپڑ مار کر۔ اب منبر ہے، میں ترجمہ نہیں کر سکتا، بہت بڑی گالی دی، اتنی بڑی گالی کہ منبر پہ بیان نہیں ہو سکتی۔ کسی اور سے ترجمہ کرا رہا ہے، یا من الفاعل تظہر لنا الایمان وتبطل الشک والشرک، اور فلانی عورت کے بیٹے اس پہ غور کرنا ہے۔ کہتا ہے انتا تظہر لنا الایمان وتبطل الشک والشرک، تو ہمارے سامنے ایمان ظاہر کرتا ہے، دل میں شک اور شرک رکھتا ہے۔ معلوم ہوا اس دور کے شیعہ ولایت میں شک کو شرک سمجھ۔ وَتُبْطِلُ الشَّكَّ وَالشِّرْكَ، شک کو پہلے گنا، شرک کو بعد میں۔ معلوم ہوتا ہے ائمہ کے صحابہ کی نظر میں علم شک شرک سے بھی بڑا ہے، شک کو پہلے شرک کو بعد میں۔ اور آگے دیکھو نا کیا اس نے بات کی ہے، ریان بن سعد نے ہوتا تو میں پاؤں چھو لیتا۔ وہ کہتا ہے ان کان امرہ من اللہ وَهُوَ ابن يوم واحد فَهُوَ كَابْنِ مِئَةِ سَنَةٍ وَإِن لَّمْ يَكُن مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَلَا عُمْرُهُ أَلْفُ سَنَةٍ فَهُوَ كَوَاحِدٍ مِّنَ النَّاسِ۔ وہ کہتے ہیں ایسے ویسے اگر اس کی امامت ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو وہ چاہے ایک دن کا ہو،
100 سال کا ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے فَلَا عُمْرُهُ أَلْفُ سَنَةٍ, اگر اللہ کی طرف سے نہیں تو چاہے اس کی عمر 1000 سال بھی ہو تو وہ تم جیسا ہے. یہ ہے کیونکہ یہاں بھی سوال اٹھتا ہے, جس امام کا اشارہ سن رہے ہو اس کو بھی امامت بظاہر 5 سال کی عمر میں ملی. عمریں نہیں دیکھتے کراچی والے. ایسا چلو چونکہ امیر کائنات کا سلمان بھائی فرمایا